بے زبانی زبان نہ ہو جائے، بے زبانی زبان نہ ہو جائے، ملکہ پکراج۔ آپ بیتی۔ امرتسر والی۔ تہوار بدستور منائے جاتے تھے مگر وہ چہل پہل نہ تھی۔ ہندو مسلمان میں سخت کھچاؤ تھا، ایک دوسرے سے اب نفرت تھی۔ مل جل کر تہوار منانے والی بات ختم ہو گئی، ہر چیز میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو جاتی۔ سالگرہ پر امرتسر سے گانے والی بلائی گئی، جس کا نام بتانا نہیں چاہتی۔ لاہور کے سب لوگ اسے جانتے ہیں، اپنے زمانے میں کافی مشہور اور مقبول تھی۔ آغا حشر کے ساتھ بھی کچھ تعلقات تھے، اس کی لکھی ہوئی چیز بھی گاتی تھی۔ اس کے گانے کا انداز کچھ تھیٹریکل تھا۔ سالگرہ کے دوسرے دن رات کو نشاط باغ کے 7ویں تختے پر 12 دری میں انتظام کیا گیا۔ 12 دری میں گدیلوں پر بیٹھ گئے۔ گانے والی بھی سازندوں اور باپ کے ساتھ آ گئی۔ اس کی شکل چینیوں جاپانیوں سی تھی، چھوٹی آنکھیں، موٹا ناک، رنگ گورا، پھر بھی بڑی اچھی لگتی تھی۔ آتے ہی بڑی خوش اخلاقی سے پیش آئی۔ اس کی عمر 30-35 کے قریب تھی۔ میں نے ادب کی وجہ سے اسے خالہ کہا۔ اسے خالہ کا لفظ ایسے لگا جیسے تیر۔ فوراً غصے سے بولی، میں بوڑھی تو نہیں ہوں جو تم مجھے خالہ کہو، میرے نام سے پکارو۔ میرے منہ سے پھر خالہ ہی نکلا۔ میں نے کہا، خالہ آپ نے تو ایسے برا منایا ہے جیسے میں نے تمہیں گالی دی ہو۔ ہکی بکی ہو کر اس کا منہ دیکھنے لگی۔ وہ اونچی اونچی آواز میں یہی کہتی رہی، تم مجھے گالی نکال کر دیکھو، میں مہاراج سے شکایت کروں گی۔ میں نے کہا، جو مرضی کرو۔ میری بے وقوفی، مجھے چاہیے تھا کہ سرکار کو سب بات جا کر بتا دیتی، میں ابھی اتنی چالاک نہیں تھی۔ تمام سٹاف نے سرکار کا جام صحت پیا، کھانا آ گیا۔ کھانے سے فارغ ہوتے ہی وہ سیدھی سرکار کے پاس گئی۔ میرے اور سرکار کے بیچ کافی فاصلہ تھا۔ پتہ نہیں مکار عورت نے کیا کہا۔ مجھے سرکار نے بلایا اور کہا، تم نے جو اس کی بے عزتی کی ہے اس سے معافی مانگو۔ میں نے کہا، نہ میں نے بے عزتی کی ہے نہ اس سے معافی مانگوں گی۔ وہ کمینی بولی، میں تو اس کی مہمان تھی، میری مہمان نوازی کرتی، نہ کہ بے عزتی۔ اتنی مکار تھی کہ اپنے آنسو پونچھنے کے لیے آنکھوں پر رومال رکھ لیا۔ اس کا باپ جو ہر وقت شراب پیتا تھا، اس کی مدد کے لیے گڑ گڑا کر رونے لگا۔ سرکار نے دوبارہ مجھے کہا، چلو معافی مانگو۔ میں نے کہا، اس جھوٹی عورت سے کبھی معافی نہیں مانگوں گی، میں نے اسے کچھ نہیں کہا، یہ جھوٹی ہے۔ میں آپ سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں مگر اس سے نہیں، یہ جھوٹی بھی ہے، مکار بھی۔ وہ بولی، میری اس کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، اس نے میری ایسی بے عزتی کی ہے جو تمام عمر نہیں بھول سکتی۔ پتہ نہیں اس نے کیا بات بتائی تھی۔ سرکار نے اس کا رونا دیکھ کر میرا کوئی یقین نہ کیا، نہ مجھے موقع دیا کہ میں بات سناؤں۔ سرکار کی یہی رٹ تھی، معافی مانگو۔ تھوڑی دیر کے بعد سرکار وہاں سے اٹھ کر دور جا بیٹھے۔ سٹاف بھی ان کے ساتھ ہی چلا گیا۔ اس عورت کا گانا شروع کر دیا۔ گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بعد محفل برخاست ہو گئی۔ اس میں بھی سرکار کی بلندی تھی۔ سب کے سامنے میں نے حکم دولی کی تھی۔ انہوں نے پھر بھی مجھے ذلیل نہ کیا، خود اٹھ کر چلے گئے۔ اگر کوئی اور مہاراج ہوتا تو کان سے پکڑ کر باہر نکلوا دیتا، رامپور یا پٹیالہ ہوتا تو جان سے مروا دیتے۔ سرکار جب چلے گئے تو میں بھی گھر آ گئی۔ مجھے سخت غصہ اور رنج تھا۔ مہر نگار کے قصے پر مجھے یہ کہا تھا، آئندہ جو بات ہوگی تمہاری سچ مانی جائے گی، مگر اس دفعہ بات کرنے کا بھی موقع نہ دیا۔ سالگرہ کے دوسرے دن سرکار برادری کو کھانا دیا کرتے تھے۔ کھانے کے بعد گانا ہوتا تھا۔ سالگرہ پر غریب ہوں یا امیر، سب راجپوت آتے تھے۔ کھانے کا تھال میرے لیے بھی آیا، میں نے واپس کر دیا۔ جس وقت سب فارغ ہو گئے، اردلی آیا، کہنے لگا گانا شروع کریں۔ میں نے کہا، میرے گلے میں درد ہے۔ اس نے یہی بات سرکار کو بتا دی۔ انہوں نے پھر اردلی کو بھیجا، اگر گلے میں درد ہے تو صرف ناچ لو۔ میں نے کہا، بدن میں سخت درد ہے، ناچ نہیں سکتی۔ یہ سن کر تو سرکار کے غصے کی انتہا نہ رہی، شاید اگر دربار نہ ہوتا تو منہ پر تھپڑ مار دیتے۔ اسی وقت باتھ روم کی طرف جہاں سازندے اور والدہ بیٹھی تھی، خسرو جنگ کو کہہ رہے تھے، آج اتنا دماغ خراب ہو گیا ہے، ابھی کل کی بات ہے
جوتے سمیت دربار میں آ گئی تھی، جسے چلنا بھی نہیں آتا تھا بلکہ گھوڑے کی طرح دوڑتی تھی۔ تمیز ہم نے سکھائی، گانا ہم نے سکھایا، ہر قسم کی حفاظت دی ہے، اب وہی نخرے دکھاتی ہے۔ گانے کے لیے کہا گلا خراب ہے، ناچ کے لیے کہا جسم میں درد، کھانا آیا بھوک نہیں۔ 10 منٹ کے بعد واپس آ گئے۔ یہ باتیں نامعلوم والدہ کو سنانے کے لیے کہیں یا خسرو جنگ کو سنانے کے لیے۔ امرتسر والی کو گانے کا حکم ہوا۔ مجھے تو یہ غصہ تھا کہ مجھ سے یہ نہ پوچھا کیا ہوا ہے، نہ بتانے کا موقع دیا، بلکہ یہ بھی نہ بتایا کہ اس نے کیا الزام لگایا ہے۔ بغیر مجھ سے پوچھے اس کی ہر بات مان لی۔ میں نے بھی پکا ارادہ کر لیا، جتنی دیر تک یہ یہاں ہے میں نہیں گاؤں گی۔ کئی دفعہ چوری چوری میں نے دیکھا، سرکار کافی بدمزہ معلوم ہوتے تھے۔ دوسرے روز وہ دفع ہو گئی۔ سرکار نے ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ مجھے نہیں بلایا۔ میں جانتی تھی کہ سرکار سخت ناراض ہیں، مگر مجھے کوئی افسوس نہ تھا بلکہ سخت صدمہ تھا۔ میرا دل ٹوٹ گیا تھا۔ مجھے سرکار کے ساتھ اتنا پیار اور عزت تھی کہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ایک اجنبی عورت جو پہلے دن ہی ملی، اس پر یقین کر لیا، مجھے جھوٹا بنا دیا۔ میرا تمام بچپن ان کے ساتھ گزرا تھا۔ یہ بھی جانتے تھے کبھی جھوٹ نہیں بولتی تھی، نہ کبھی مکاری دغا فریب کیا، انہیں دیوتا سمجھتی تھی۔ شاید حالات کی وجہ سے وہ چڑچڑے ہو گئے تھے، اس لیے شاید میرے ساتھ ایسا برتاؤ کیا۔ میں ان کی مہربانیوں اور نرم طبیعت کی وجہ سے کافی گستاخ ہو گئی تھی، نہ ان سے ڈرتی تھی، اس لیے میں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اور کوئی ہوتا تو مزہ چکھا دیتا۔ حکم عدولی کی سزا موت بھی ہو سکتی تھی۔ اللہ اس کو جنت میں جگہ دے۔ مجھے ایک لفظ نہ کہا۔ بڑی فراخ دلی سے کام لیا۔ چند دنوں کے بعد گانے کے لیے بلایا۔ سلام کر کے بیٹھ گئی۔ گانا شروع ہوا۔ نہ میری طرف دیکھا نہ اپنے پاس بلایا۔ 2-4 دفعہ اسی طرح گانے کے لیے بلاتے رہے، مگر بول کلام بند۔ 3 مہینے تک یہی سلسلہ جاری رہا۔ ستمبر آ گیا۔ جموں جانے کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ جب جموں محل گئی تو خسرو جنگ اور بلدیو سنگھ میرے پاس آئے، مجھے ساتھ لے کر سرکار کے پاس گئے۔ کہنے لگے سرکار تم سے ناراض ہیں، معافی مانگو۔ میں نے کہا سرکار سے تو اس روز بھی میں معافی مانگنے کو تیار تھی، مگر اس جھوٹی سے نہیں۔ بول کلام شروع ہو گئی۔ تمام قصہ میں نے ان کو سنایا۔ سرکار کی پژمردگی تو ویسی ہی تھی، مگر تھوڑا بہت سنبھل گئے تھے۔ ہندو مسلمان کی دن بدن کشیدگی بڑھ رہی تھی۔ ریاست اخبار بڑھ چڑھ کر لکھ رہا تھا۔ میرے متعلق بھی ضرور کچھ نہ کچھ لکھتا رہتا۔ میری سمجھ سے باہر تھا کہ میرے پیچھے کیوں ہاتھ دھو کر پڑا تھا۔ رنبیر بھی یہی لکھتا تھا کہ میں مسلمانوں سے ملی ہوئی ہوں اور سرکار کو زہر دینا چاہتی ہوں۔ اس نے اتنا لکھا کہ کئی لوگ اس بات کو ماننے لگے۔ کئی جموں کے لوگ یقین کرنے لگے کہ میں بے وفا ہوں، احسان فراموش ہوں۔ 1-2 نے تو کہہ بھی دیا تم نے سرکار کا نمک کھایا ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سن کر غصے سے پاگل ہو گئی۔ میں نے پوچھا کیا کیا ہے؟ بے وقوف، تم جموں میں ہی رہتے ہو، اگر زہر دیتی تو جیل میں نہ ہوتی، معاف کر کے ہر روز محل میں بلاتے۔ جو اخبار پڑھتے تھے یہ تو نہیں سوچ سکتے تھے کہ اس حد تک بھی جھوٹ لکھ سکتا ہے۔ سرکار یہ چیزیں پڑھ کر ہنس دیتے، مگر مجھے دن بدن فکر بڑھ رہی تھی، خوف تھا۔ یہ بڑی بڑی جھوٹی خبریں جو میرے متعلق چھاپ رہا ہے کہیں سچ نہ بن جائیں۔ ہو سکتا ہے کوئی سٹاف کا آدمی میرے پرس میں زہر کی پڑیا رکھ دے، یا ویسے ہی امرتسر والی عورت کی طرح کوئی بات بنا دے اور واقعی حوالات میں بند ہو جاؤں۔ سرکار کی مہربانی سے کئی لوگ خدا واسطے کا حسد کرتے تھے۔ مہاراج پھر بھی بھولے تھے۔ انہوں نے جیسے اس عورت کی ایکٹنگ پر یقین کر لیا تھا، اسے بھی سچا سمجھ لیں، پھر کیا ہوگا؟ یا 2-4 آدمی اسکیم بنا کر زہر ثابت کر دیں تو کیا ہوگا؟ دل چاہتا ابھی نوکری چھوڑ دوں۔ کوئی بہانہ نظر نہ آتا، ہر وقت یہ خطرہ، اب کچھ ہو یا کل ہو جائے گا۔ ریاست میں پہلے کی طرح امن چین نہیں تھا۔ سرکار کو پہلے مسلمان پسند تھے، اب اتنی ہی نفرت تھی۔ 2-4 مسلمانوں کو نکال بھی دیا۔ کسی وقت ہنسی بھی آتی۔ نہ میرا سیاست سے واسطہ، نہ ہندو مسلمان کے فساد میں دخل، نہ ان باتوں کی سمجھ۔ خواہ مخواہ ہندو دشمن ہو گئے۔ باہر کے لوگ تو کیا، جموں کے بھی یقین کر چکے تھے کہ میں زہر دینا چاہتی ہوں۔
اگر میرے پاس کوئی مصیبت زدہ آ کر اپنے دکھ بتاتا، جتنا میرے امکان ہوتا اتنا ضرور مدد کرتی۔ میری سفارش لوگ اس لیے مان لیتے کہ سرکار کی اس پر مہربانی ہے، کئی لوگوں کا کام ہو جاتا، سوائے اس کے میرا اور کسی چیز میں دخل نہ تھا۔ مگر اخبار کی وجہ سے لوگ یہی سمجھتے میں بڑی بے وفا اور نمک حرام ہوں۔ کئی لوگوں سے لڑائی ہوئی، مگر میری باتوں کا کوئی یقین نہ کرتا۔ ہر ایک یہی کہتا، 9 سال کی عمر میں نوکر رکھا، بلکہ گزٹڈ آفیسر ہو گئی، اتنی عزت دولت دی، تم یہ بدلہ دے رہی ہو؟ جتنے منہ اتنی باتیں۔ میں اتنی پریشان ہو گئی کہ ایک روز حوصلہ کر کے دبی دبی آواز میں یہ کہہ دیا، میرے ماں باپ کہتے ہیں لاہور جانا ہے۔ انہوں نے غور سے میری طرف دیکھا، چہرے پر تھوڑی دیر غصہ معلوم ہوا، مگر فوراً ٹھیک ہو گیا۔ سچ مچ نوکری چھوڑنا چاہتی ہو؟ اس فکر نے تمام ارادے درم بھرم کر دیے، بدن کانپ گیا، دل چاہتا تھا کہ چیخ چیخ کر کہوں، بالکل نہیں، میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتی، آپ کی ہر مہربانی یاد ہے، مگر کچھ نہ کہا، صرف سر کے اشارے سے ہاں کہا۔ شاید وہ یہ سمجھ رہے تھے زیادہ پیسے کمانا چاہتی ہے، بری ہے، بے وفا ہے، ان کے چھوڑنے کا مجھے کوئی رنج نہیں۔ کاش ان کو بتا سکتی کیوں نوکری چھوڑ رہی ہوں، کاش یہ کہہ سکتی کہ میں تو تمام زندگی آپ کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں، مگر ڈرتی ہوں اخبار کی باتیں سچ نہ ہو جائیں۔ انہوں نے اس کے بعد کوئی بات نہ کی۔ کئی دفعہ دل چاہا کہہ دوں، میں نے تو مذاق کیا تھا، بھلا آپ کے بغیر رہ سکتی ہوں، مگر کچھ بھی نہ کہہ سکی۔ گانا شروع ہوا، یہ آخری بار گانے کا موقع تھا۔ دل میں خیال تھا کہ شاید دوبارہ ملنے کا کبھی وقت نہ آئے۔ وہ فراز کا شعر حسب حال تھا، اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملیں۔ ایسے جذبات سے گایا کہ مجھے اس وقت خود ہی ہوش نہ تھا۔ اس کے بعد پہاڑی گانے کی فرمائش آئی۔ پہاڑی میں نے اس روز ایسی گائی کہ شاید پھر آج تک نہ گائی ہوگی۔ دل رو رہا تھا، گانا نہیں بین تھا۔ گانا ختم ہوتے ہی سرکار اٹھ کر اندر چلے گئے، مجھے آخری سلام کا بھی موقع نہ ملا۔ 1.5 سال کے بعد ایک ADC مجھے لاہور میں ملا، جس نے بتایا کہ سرکار کو اس بات کا بہت رنج تھا کہ میں بے وفا اور لالچی نکلی۔ اگر لالچ ہی تھا تو کہہ دیتی، تنخواہ بڑھا دیتے۔ سرکار کو شاید کچھ پتا نہ تھا کہ میرا تو پیسے سے کوئی تعلق ہی نہ تھا، نہ کبھی خرچ کرتی تھی، سب کچھ والدہ اور نانے کے پاس جاتا، میرے دستخط ضرور ہوتے، کبھی کچھ خریدنے کی خواہش نہ ہوتی، اچھے سے اچھا کپڑا زیور موجود تھا، بلکہ مجھے زیور پہننا پسند نہ تھا۔ بچپن سے لے کر آج تک کوئی چیز ایسی نہ تھی جو موجود نہ ہو، سب کچھ انہی کا دیا ہوا تھا۔ اب ایسا دل چاہتا تھا کہ کسی طرح ان کے پاس پہنچ جاؤں، ہر وقت میرے دل میں رہتے تھے، گھنٹوں پچھلی باتیں جو ان کے ساتھ ہوئی تھیں یاد کرتی، اب صرف یادیں ہی رہ گئی تھیں، نہ ان کو دیکھ سکتی تھی نہ مل سکتی تھی۔ مہاراج کیسے بنے؟ جموں کے سب لوگ یہ کہانی سنایا کرتے تھے کہ مہاراجاؤں کو ریاست کیسے ملی۔ خدا معلوم سچ ہے یا جھوٹ، مگر جتنے بوڑھے بزرگ تھے یہی کہتے تھے۔ مہاراج رنجیت سنگھ کے زمانے میں 2 بھائی جو بہت قریب تھے گھر سے نوکری کے لیے نکلے، پیدل سفر کر رہے تھے۔ وزیر آباد کے پاس چھوٹا سا گاؤں ہے جسے ایمن آباد کہتے ہیں۔ رات پڑ گئی، انہوں نے سوچا اگر کہیں سونے کے لیے جگہ مل جائے تو صبح ہوتے ہی پھر سفر شروع کریں۔ ایک ہندو مہاجن کی دکان نظر آئی، پوچھا، دکان کے سامنے ہم رات بسر کر سکتے ہیں؟ یہ اتنے خوبصورت اور سجیلے جوان تھے کہ لالا دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ لالے نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ بتایا، مہاراج رنجیت سنگھ کے پاس۔ خدا معلوم مہاجن نے ان کے ماتھے پر کیا پڑھا، کہنے لگا، فکر نہ کرو، تمہیں رہائش کھانا سب کچھ ملے گا۔ 4 پائیوں پر بستر بچھا دیے، وہ آرام سے سو گئے۔ صبح ہوتے ہی وہ آیا، انہیں کہنے لگا، 1 ہفتہ میرے پاس ہی رہو، اچھی طرح نہاؤ، صاف ستھرے کپڑے پہنو، میں 2 پوشاکیں، 2 تلواریں، 2 اچھے گھوڑے تمہیں خرید دوں گا۔ پھر پورے ٹھاٹ سے مہاراج کے سامنے جانا۔ فوراً بولے کہ ہم تو ایسا نہیں کر سکتے، ہمارے پاس تو دمڑی نہیں ہے، اگر اتنے امیر ہوتے تو گھر ہی بیٹھے رہتے۔ اس نے کہا کہ اس بات کی فکر نہ کرو،
یہ سب کچھ میں کروں گا، تم نے صرف ایک کاغذ پر لکھ دینا ہے کہ جو کچھ مہاراج رنجیت سنگھ تمہیں دیں اس میں 1 روپے میں 2 آنے میرے ہوں گے۔ کہنے لگے یہ کیا بات ہے، وصیت لکھوا لو، آدھا تمہارا آدھا ہمارا۔ وہ کہنے لگا یہ تو مشکل ہے، اگر 2 آنے بھی دیا کرو گے تو بہت ہیں۔ اس نے کاغذ پر انگوٹھے لگوا لیے، کچھ دن اپنے پاس رکھا، بہترین کپڑے، اچھے گھوڑے خریدے۔ ایک تو ویسے ہی خوبصورت تھے، صاف ستھرے کپڑے، خوبصورت گھوڑے، ایسے معلوم ہوتے جیسے شہزادے۔ مہاجن نے 7 میں روپے بھی کافی دیے تاکہ تکلیف نہ ہو۔ لاہور پہنچ کر مہاراج کے دربار کے سامنے ہر روز کھڑے ہو جاتے۔ ایک دن مہاراج کی نظر پڑی، ایک درباری سے پوچھا یہ کون ہے؟ درباری نے پوچھا، انہوں نے بتایا سرکار کی نوکری چاہتے ہیں۔ فوراً اندر بلایا، ان کی سج دھج دیکھ کر بہت پسند آئے۔ پوچھا کیا چاہتے ہو؟ عرض کی ہم سرکار کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ مہاراج نے درباریوں میں نوکر رکھ لیا، ہر وقت مہاراج کے ساتھ رہتے۔ دن بدن مہاراج کی مہربانیاں بڑھتی گئیں، دوسرے درباری جلنے لگے۔ مہاراج کی یہ حالت ہو گئی کہ ان کے بغیر 1 منٹ چین نہ آتا۔ درباری حیران تھے کہ آتے ہی یہ مہاراج کے اتنے قریب کیسے ہو گئے ہیں، ان کے پاس کیا جادو ہے؟ جادو یہی تھا کہ خدا کی مہربانی تھی۔ مہاراج نے ایک خندق جیسی بنوائی ہوئی تھی جہاں جنگل سے شیر پکڑوا کر اس میں چھوڑ دیتے۔ ہر سال 2 آدمی تلوار سے اس کا مقابلہ کرتے۔ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا کہ شیر جان سے مار دیتا یا زخمی کر دیتا۔ مقابلہ دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آتے۔ 2 آدمی تلواریں لے کر شیر کے سامنے کھڑے ہو جاتے، شیر حملہ کرتا، جو شیر مار دیتے مہاراج ان کو بڑے بڑے انعام جاگیریں بخش دیتا۔ کئی دفعہ دونوں کو شیر مار دیتا۔ جنگل سے شیر پکڑا گیا، مقابلے کی تاریخ مقرر ہو گئی۔ پوچھا گیا کون مقابلہ کرنا چاہتا ہے؟ درباری جو ان بھائیوں سے جلتے تھے کہنے لگے سرکار آپ اپنی پریوں کو کیوں نہیں حکم دیتے؟ مہاراج ان کو بہت چاہتے تھے، یہ بھی جانتے تھے کہ یہ پتلے دبلے نازک کیا لڑیں گے، شیر 1 منٹ میں جان سے مار دے گا۔ خوبصورتی کی وجہ سے درباری انہیں پریاں کہتے تھے۔ مہاراج کہنے لگے ابھی ان کے لڑنے کا وقت نہیں آیا۔ دونوں بھائی پریوں والی بات اپنے کانوں سے سن چکے تھے، دونوں ہاتھ باندھ کھڑے ہو گئے۔ عرض کی ہم شیر سے لڑیں گے۔ مہاراج نے ٹالنے کے لیے کہا نہیں، اگلی بار تمہاری باری آئے گی۔ کہنے لگے سرکار اگر آپ نے مقابلے کی اجازت نہ دی تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے اور واپس چلے جائیں گے۔ مہاراج مجبور ہو گئے۔ دونوں بھائی تلواریں سونت کر شیر کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ کہتے ہیں وہ اتنے پھرتیلے تھے کہ بجلی کی طرح شیر پر ٹوٹ پڑے اور 2 منٹ میں شیر کو جان سے مار دیا۔ ان کی پتلی کمروں میں اتنی لچک تھی جیسے ہوا میں اڑ رہے ہوں۔ درباری جو مذاق کرتے تھے ان کے گز بھر لمبے منہ ہو گئے۔ مہاراج خوشی سے پاگل ہو گئے۔ مہاراج نے حکم دیا ان کو جموں ریاست دی جائے۔ ریاست کی حد قلعہ بہو تھی، مگر ان پڑھ مہاجن نے یہ کہہ دیا کہ مہاراج نے نیلے کی ٹالی تک حکم دیا ہے جو سیالکوٹ کے نزدیک تھی۔ اس طرح ریاست کافی لمبی چوڑی ہو گئی۔ مہاجن کو 2 آنے روپے میں ملنے شروع ہو گئے۔ مہاراج پرتاپ سنگھ کے زمانے تک جاری تھا، ان کو دیوان کہتے تھے۔ مہاراج پرتاپ سنگھ کے زمانے میں ہی یہ بند ہوا۔ وہ اس طرح کہ رنجیت سنگھ کے دور میں کچھ میراثیوں نے نقالوں کا پیشہ اپنا لیا۔ ان کا کام ہنسنا ہنسانا اور مذاق کرنا ہوتا تھا۔ ان کو مذاق کی ایسی مہارت ہو جاتی کہ وہ ہر بات میں ہنسانے کا پہلو ڈھونڈ لیتے۔ تمام عمرہ، روسا، راج نواب ان کو اپنے ساتھ رکھتے، ان کے بغیر ایک پل نہ چلتے۔ ان کی خوب عیش ہوتی، اچھا کھاتے اچھا پہنتے، ہر وقت انعام اکرام ملتے، بڑے ٹھاٹ سے زندگی بسر کرتے۔ یہ بن پڑھے عالم فاضلوں سے زیادہ عقل مند اور حاضر جواب ہوتے۔ کئی دفعہ ایسی سیاسی باتوں میں حصہ لیتے کہ راجے نوابوں کی آنکھیں کھول دیتے۔ اسی طرح کا نقال جس کا نام ٹھوٹا تھا مہاراج پرتاپ سنگھ کا ملازم تھا۔ دیوان کے کسی بیٹے یا پوتے کی شادی تھی، ٹھوٹا بدھائی لینے گیا۔ دیوان نے کوئی توجہ نہ دی، بہت حقارت سے پیش آیا، نہ انعام نہ اکرام، الٹا ذلیل کیا۔ ٹھوٹے کو سخت رنج ہوا۔ کچھ دنوں کے بعد پرتاپ سنگھ نے بلایا، اس نے چوروں کی نقل شروع کی۔ کہانی یہ بنائی کہ 2-3 آدمی چوری کرنے جاتے ہیں،
ایک چھوٹے سے گاؤں میں پہنچتے ہیں، ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں کہ یہاں چوری کرنی چاہیے یا نہیں۔ پھر ان کی نظر پڑتی ہے ان خچروں پر جن پر اشرفیاں لدی ہوئی آ رہی ہیں۔ وہ چور کہتے ہیں، اللہ نے ہماری سن لی، قسمت کھل گئی ہے، اتنی دولت ہماری 7 پشتوں تک ختم نہیں ہو سکتی۔ ٹھوٹا کہنے لگا، ٹھیک ہے، ہماری 7 پشتیں ایک خچر ختم نہیں کر سکتے، مگر خبردار یہاں ان کو ہاتھ بھی نہ لگانا۔ اگر تم نے آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو تمہارے سر کاٹ دیے جائیں گے، تمہارا خاندان ختم کر دیا جائے گا۔ خاموشی سے آگے چلو، کسی سے اس بات کا ذکر بھی نہ کرنا۔ وہ ڈر کر پوچھتے ہیں، یہ کون سی جگہ ہے؟ کیا نام ہے؟ یہ کس کی دولت ہے؟ اس نے بتایا، یہ ایمن آباد ہے، دیوانوں کا شہر، ریاست سے 1 روپے میں 2 آنے ان کو ملتے ہیں۔ یہ اشرفیاں جموں سے آ رہی ہیں، سنا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ ریاست سے بھی ڈیوڑی نگری بنے گی، مگر ادھر آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھنا، یہ بڑے جابر لوگ ہیں، ان کو پتہ چل جائے گا تو تمہارے کنبے کا بھی نام و نشان مٹ جائے گا، فوراً جہاں سے بھاگو، آئندہ کبھی ادھر کا نام نہ لینا۔ سب چور آگے چلنا شروع کر دیتے ہیں، چلتے چلتے ایک بڑے شہر میں پہنچتے ہیں۔ چور کہتے ہیں، آہا آہا، یہ شہر تو بڑا چھبیل ہے، روشنیاں ہیں، دل چاہتا ہے دیکھتے ہی رہیں۔ ٹھوٹا کہنے لگا، اوئے بے وقوفو، تم نہیں جانتے کہ یہ کون سا شہر ہے؟ یہ جموں ہے۔ چور کہنے لگے، یہاں چوری کریں؟ ٹھوٹا کہنے لگا، بے فکر ہو کر چوری کرو، یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں، خواہ ساری عمر ریاست لوٹ لو، کسی کے کان پر جو نہیں رینگے گی، یہی تو ریاست میں موج ہے۔ کہتے ہیں، مہاراج کی آنکھیں کھل گئیں، اتنا روپیہ ریاست سے جاتا ہے، تونی بند ہو گئی۔ ٹھوٹے کی اور بھی کئی باتیں مشہور تھیں۔ جب مہاراج کا کوئی رشتہ دار مرتا تو اسے بھی شمشان گھاٹ پیدل جانا پڑتا۔ شمشان گھاٹ توی پر تھا، جو راستہ گلیوں سے جاتا نزدیک تھا، مگر مہارانی مر گئی۔ مہاراج واپسی پر سستانے کے لیے بیٹھے، وہیں ٹھوٹے کا گھر تھا۔ مہاراج اسے گھر بنانے کے لیے کافی رقم دے چکے تھے۔ ایک اہلکار نے، جو ٹھوٹے کو ناپسند کرتا تھا، شکایت کی، آپ نے ٹھوٹے کو گھر بنانے کے لیے اتنی رقم دی کہ چاہتا تو محل کھڑا کر دیتا، مگر یہ اسی کچے کوٹھے میں رہتا ہے، سرکار کی بدنامی کرواتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں آپ اسے کچھ نہیں دیتے، حالانکہ آئے دن انعام ملتے رہتے ہیں۔ ایسا مکان بناتا کہ سرکار کا نام ہوتا، جے جے ہوتی، مگر یہ تو فقیروں سے بھی بدتر ہے۔ جتنا پیسہ آپ نے دیا ہے کسی اور کو دیتے تو دور دور تک دھوم مچ جاتی۔ پرتاپ سنگھ کو بھی غصہ آ گیا، حکم دیا کہ ٹھوٹے کو ابھی حاضر کرو۔ اردلی دوڑ کر بلا لایا۔ مہاراج نے درشتی سے کہا، کیوں ٹھوٹے، تمہیں گھر بنانے کے لیے حکم دیا تھا، کیا وجہ ہے کہ ابھی تک اسی کھنڈر میں رہ رہا ہے؟ اتنا کچھ دیتے ہیں پھر بھی ہماری بدنامی کرواتا ہے، کیوں ابھی تک مکان نہیں بنا؟ تو نے کیوں بے ایمانی کی؟ کہنے لگا، سرکار آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، آپ بڑے دیالو ہیں، سب کچھ ملتا ہے مگر کیا بتاؤں، ایک کالے منہ والی بلا پڑتی ہے جو سب کچھ کھا جاتی ہے، میرے لیے کچھ نہیں چھوڑتی، بڑی کوشش کرتا ہوں کہ اس سے پیچھا چھوٹ جائے، وہ نہیں چھوڑتی۔ مہاراج کو اور غصہ آیا، کہنے لگے، ہمیں بے وقوف بناتا ہے۔ کہنے لگا، توبہ توبہ، اگر یقین نہ ہو تو میں بلا دکھا سکتا ہوں، حکم ہو تو حاضر کروں؟ مہاراج نے کہا، ہاں ابھی لاؤ۔ ٹھوٹا دوڑ کر گھر گیا۔ 15-20 منٹ کے بعد ایک لمبا اور موٹا سا گٹھا، جو 1-2 اور آدمیوں نے مدد کے لیے اٹھایا ہوا تھا، لا کر مہاراج کے سامنے پھینک دیا۔ مہاراج نے حیران ہو کر پوچھا، یہ کیا ہے؟ کہنے لگا، ابھی دکھاتا ہوں۔ گٹھا کھولنا شروع کر دیا، ایک رضائی اتاری، پھر دوسری، پھر تیسری، جتنے گھر کے کپڑے تھے سب بلا کو لپٹے ہوئے تھے۔ رضائیاں، گدیلے، چادریں اتار اتار کر جب سب ختم ہوئے تو ایک سیاہ کالی مٹی کی ہنڈیا نکلی، جو ٹھوٹے نے بڑے ادب سے پیش کر دی اور کہا، سرکار، جو کچھ میرے پاس آتا ہے یہی کالی بلا ہڑپ کر جاتی ہے، اس نے اتنا گھی کھایا ہے کہ اس کی چھوٹی سی ٹھیکری بھی مشل کی طرح تمام عمر چلے گی۔ ایک اور بڑا مزیدار قصہ ہے۔ مہاراج پرتاپ سنگھ ہر سال گھوڑوں پر کشمیر جایا کرتے تھے۔ تمام سٹاف گھوڑوں پر اور سامان خچروں پر، صرف مہاراج پالکی میں بیٹھتے تھے۔
हर एक को सरकारी घोड़े मिलते थे। ठूठे को जो घोड़ा मिला बहुत कमजोर और बूढ़ा। ये सोचकर कि ये मिरासी है, खाना पूरी कर दी। महाराज पहले पड़ाव पर पहुंचे। चलने से पहले ठूठे ने बड़े बड़े 2 पत्थर घोड़े की गर्दन में बांध दिए। 2 पत्थर पीछे की तरफ लटका दिए। घोड़े को सड़क के किनारे खड़ा करके खुद लगाम पकड़कर खड़ा हो गया। जब महाराज नजदीक आए तो पत्थर देखकर हैरानगी से पूछा, ये क्या है? ठूठे ने हाथ बांधकर अर्ज की, हुजूर, ये घोड़ा बचाने के लिए किया है। अगर पत्थर न बांधता तो खतरा था। घोड़ा या तो आगे जा गिरता या पीछे। पत्थर बांधकर अगाड़ी पिछाड़ी का वजन कायम कर दिया। घोड़ा गिरने से महफूज हो गया। महाराज ने फौरन घोड़ा बदल दिया। जिसने ठूठे को घोड़ा दिया था उसे ठूठे वाला घोड़ा दे दिया और उसका घोड़ा ठूठे को।